اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل ایک رکوع تک رمضان المبارک کے متعلق گفتگو ہوئی، جس میں رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق چند احکام و مسائل ہم نے پڑھے۔ رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں ہم نے پڑھی، اعتکاف کے بارے میں پڑھا۔ اب یہاں سے حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہا ہے، اور جو ہے اس کے بعد قتال کے بارے میں حکم فرمایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یسألونک عن الاہلہ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ان دونوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کا کیا حال ہے؟ کیونکہ ابتدا میں یہ بہت باریک نکلتا ہے، پھر روز بروز بڑھتا ہے، یہاں تک کہ یہ پورا روشن ہو جاتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا، پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر یہ اپنی ایک ہی حالت پر پورے مہینے نہیں رہتا۔ اس سوال سے مقصد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمتیں دریافت کرنا تھا۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس کا سبب دریافت کرنا تھا اور اختلاف کے بارے میں دریافت کرنا تھا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں جو چاند ہمیں نظر آتا ہے، جو ایک سیارہ ہے، تو چاند جب ہم پہلی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل باریک نظر آتا ہے، اور اس کا جو نقشہ ہوتا ہے وہ بالکل اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن جب دن گزرتے جاتے ہیں اور جب پورے اس کو مکمل 7 دن ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی آدھی حالت میں ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ نظر آتا ہے۔ شروع میں تو بالکل باریک نظر آتا ہے، لیکن 7 دن کے بعد وہ آدھا ہو جاتا ہے، ہاف ہو جاتا ہے۔ پھر جب 14 دن اس کو ہو جاتے ہیں تو وہ پورا مکمل گول چاند بن جاتا ہے۔ یہ چاند کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہو جاتی ہے۔ پھر 14 دن کے بعد جو ہے واپس سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس طرف سے گھٹتا ہے اور پھر وہ آدھا ہو جاتا ہے۔ اب وہ دن گھٹتے گھٹتے 14 دن کے بعد جو ہے جب مہینہ ختم ہونے لگتا ہے تو وہ مکمل طور پہ پورا گھٹ جاتا ہے، اور آخری تاریخ پہ واپس سے وہ باریک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے چاند شروع ہوتا ہے۔ تو چاند کے متعلق پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ چاند جو ہے اردو مہینوں کے حساب سے ایک کیلنڈر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان میں لٹکایا ہوا ہے، اور چاند سے بہت ساری چیزوں کی معلومات ہوتی ہے دین اسلام کے اندر، خاص طور پہ مہینوں کے بارے میں، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہم چاند کے حساب سے ہی چلتے ہیں، حج کا مہینہ ہم چاند کے حساب سے چلتے ہیں، محرم کا جو ہمارا پہلا سال شروع ہوتا ہے وہ ہم چاند کے حساب سے چلتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے لیے کیلنڈر آ چکے ہیں، لیکن پہلے کے زمانے میں لوگ جو اعتبار کرتے تھے مہینوں کا، وہ چاند کے حساب سے ہی اس کا اعتبار ہوتا تھا۔ چاند کب باریک ہو رہا ہے، کب آدھا ہو رہا ہے، اور کب پورا وہ اپنی شکل و صورت میں آ رہا ہے، اس کے حساب سے جو ہے تاریخوں کا حساب لگایا جاتا تھا، اور پھر جو ہے وہ اپنے روزے بھی اسی حساب سے رکھا کرتے تھے۔ اور یہ مہینوں کا اعتبار چاند کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن نماز کا اعتبار جو ہوتا ہے وہ سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانوں کے لیے فائدے کے لیے لگائی گئی۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فائدے بیان فرمائے ہیں کہ وہ وقت کی علامت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بیان فرمایا ہے قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے وقت کی علامتیں ہیں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، چونکہ رمضان المبارک کے بعد
جو مہینے شروع ہوتے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ تینوں مہینے جو ہے حج کے اندر شمار کیے جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو رمضان المبارک کے فوراً بعد وہ حج کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. ان کو پہنچتے پہنچتے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا، پھر وہ حج کیا کرتے تھے. تو حج کے متعلق بھی جو ہے چاند کو بیان کیا گیا ہے کہ حج کی جو علامتیں آپ کو شمار کرنی ہے وہ چاند کے حساب سے شمار کرنی ہے. تو وقت کی علامتیں ہیں، آدمیوں کے ہزارہ دینی و دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں. زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے وقت، عورتوں کی عدتیں اور حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے والی کی جو ہے مدتیں ہیں وہ بھی چاند پر ڈیپینڈ ہوتی ہیں، اور دودھ چھڑانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں. کیونکہ اول میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، یعنی 14 یا 15 تاریخ ہے. اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب مہینہ ختم ہونے والا ہے. تو یہ چاند کا حساب ہے جس سے مہینوں کا حساب لگایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اور یہ کچھ بھلائی نہیں، یعنی یہ کچھ نیکی نہیں کہ گھروں میں چھت توڑ کر جو ہے آؤ. ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے اور گھروں میں دروازوں سے آؤ. یہ جو ہے عرب کے لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی. زمانے جاہلیت کے اندر جب لوگ حج کے لیے نکلتے تھے، اور یہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ جب لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے تھے اپنے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے، اور اگر ان کا گھر پر کچھ سامان وہ بھول جاتے تھے تو اب وہ لوٹ کر جب آتے تھے اس سامان کو لینے کے لیے تو جس دروازے سے وہ نکلتے تھے نا اس دروازے سے وہ داخل نہیں ہوتے، پیچھے سے وہ چھت کو توڑ کر یا دیوار کود پھاند کر جو ہے آیا کرتے تھے. اور اسی کو وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی ہے، ہم جس دروازے سے گئے ہیں اب اس دروازے سے ہمیں واپس نہیں جانا. اور اس کو وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک پرہیزگاری ہے. تو اس مت کو اور اس رواج کو اللہ تبارک و تعالی نے توڑا کہ یہ جو تم کود پھلانگ کر آ رہے ہو ایسا کوئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر تم بھول جاتے ہو تو واپس اسی دروازے سے آ سکتے ہو. ایسا کوئی تم پر جو ہے قانون نہیں لگایا گیا ہے کہ اب تمہیں پیچھے کے راستے سے آنا ہے، جس راستے سے تم گئے ہو اس راستے سے نہیں آنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کچھ بھلائی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں تم چھت توڑ کر آؤ. ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے اور گھروں میں اپنے دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو. اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ سارے رواج، اس طرح کے کئی سارے رواج عرب کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے توڑے. اور قرآن مقدس میں کئی ساری آیتیں ایسی نازل کی اللہ تبارک و تعالی نے کہ ان کے رواج کو توڑا جائے اور صحیح دین ان کو سکھایا جائے. آج بھی ہم جو ہے اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے کئی سارے رواج موجود ہیں جن کی دلیل اور جن کی روایتیں قرآن و احادیث میں کہیں نہیں ملتی. تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن و احادیث کے متعلق دیکھیں اور قرآن و احادیث میں دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور پرہیزگاری اور جو ہے نیک لوگوں کا شمار کس طرح سے کیا جاتا ہے. یوں ہم دیکھیں کہ ایک عام انسان بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سچائی اور ایمانداری پر چلتا ہے تو وہ پرہیزگار ہے، اور ایک داڑھی ٹوپی والے بندے کو دیکھے اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ پرہیزگار نہیں ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ پرہیزگاری اگر تمہیں دیکھنا ہے تو اخلاق سے تمہیں اس کا موازنہ کرنا ہوگا، سچائی اور ایمانداری سے اس کو تولنا ہوگا کہ کون سچا ہے کون ایماندار ہے. اگرچہ وہ داڑھی نہیں رکھ رہا ہے لیکن وہ سچا ہے تو جو ہے وہ پرہیزگاروں کے اندر شامل ہوگا.
داڑھی بھی جو ہے رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور منڈانے کے لیے تو بالکل سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، جبہ قبہ بھی ہے، لیکن ان کے اندر اخلاقیات موجود نہیں ہیں، ان کے اندر سچائی و ایمانداری موجود نہیں ہے، تو وہ پرہیزگاری کے اندر بالکل شامل نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بھلائی کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، وہی پرہیزگاری۔ تمہارے اپنے بنائے ہوئے رواج کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے اور کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اب جو ہے یہاں سے قتال کی آیت نازل ہوئی اور قتال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک ترتیب چل رہی ہے، اور عرب کے جو مسلمان تھے اور جو صحابہ اکرام تھے ان کو جو ہے ترتیب کے ساتھ بتایا گیا، پہلے رمضان کے روزے، پھر حج کا بیان کیا گیا، اب جو ہے اللہ تبارک و تعالی قتال کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اب تمہیں قتال کی طرف جانا ہے، کیونکہ عرب کا جو ماحول تھا وہ ایک بڑا ٹف ماحول تھا، اور اس ٹف ماحول کے اندر جو ہے ان لوگوں کو، صحابہ اکرام کو، وہاں کے مسلمانوں کو پریکٹس کروانا تھی اللہ تبارک و تعالی نے کہ پہلے روزے کے ذریعے تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے دل کو مضبوط کرو، پھر تمہیں حج کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حج کے بارے میں بتایا کہ حج کیا ہے، اللہ کا گھر کیا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اب تم لڑو، کن لوگوں سے تمہیں لڑنا ہے؟ کہ جن لوگوں نے تمہیں مار کر تمہارے مکہ شہر سے باہر نکالا ہے، اب تمہیں جا کر ان سے قتال کرنا ہے اور اپنا مکہ شہر واپس سے ان سے چھیننا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا روزوں کے ذریعے، حج کی فضیلتوں کو جان کر۔ اب وہ کس طرح سے فتح مکہ ہوا، کل ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں۔